بہت افسوسناک خبر، لیبیا سے اٹلی جانے والے 6 پاکستانی نوجوانوں کی کار کو حادثہ ہو گیا ہے اور اس حادثے میں کار کو آگ لگ گئی اور اس آگ کے نتیجے میں یہ 6 کے 6 پاکستانی جل گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت افسوسناک اور بالکل تازہ ترین واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ کل کی بات ہے۔ اس حوالے سے جو ابھی تک تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا یا یہ جو کب گئے تھے پاکستان سے، انہوں نے عمرہ بھی کیا تھا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ باہر کے ملکوں میں انلیگل طریقے سے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پیسے بھی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جان کا ضیاع ہے۔ یہ جو 2 نوجوان ہیں، ان کا تعلق ہے سیالکوٹ کے پاس سنبریال تحصیل ہے اور اس کے پاس گاؤں ہے دبرجی چندا سنگھ۔ ایک کا نام ہے عمر اللہ رکھا اور دوسرے نوجوان کا نام ہے عادل رفیق۔ یہ جناب یہاں سے 31 اکتوبر کو فیصل آباد ایئرپورٹ سے شارجہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ شارجہ سے یہ پھر سعودی عرب جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ عمرہ کرتے ہیں اور اس عمرے کے دوران ایک نوجوان نے اپنی وال پر، اپنے ٹک ٹاک پر ایک پوسٹ لگائی، ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑا ہوا تھا اور اس میں بورڈنگ کارڈ بھی تھا۔ تو یہ پوسٹ کچھ دن پہلے اس نے اپنے اکاؤنٹ پہ لگائی تھی، پہلے یہ دیکھیے گا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر ہم تمہیں کہیں بھی میسر نہیں ہوں گے۔ یہ جناب تھے عادل، اور اس کے بعد یہ پھر سعودی عرب سے جیسے بھی ہے لیبیا پہنچے، کیونکہ جو انلیگل طریقے سے روٹ بنایا جاتا ہے اور ایجنٹ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کو بائی ایئر پہنچائیں گے جی۔ جب یہ ڈیل کرتے ہیں نا ایجنٹ، تو یہ نہیں کہتے کہ کشتیوں کے ذریعے جائیں گے، یہاں پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ جی تہاڈا منڈا بائی ایئر جائے گا۔ تو یہ روٹ بیسیکلی انلیگل طریقوں سے ہی جو ہے نا بنایا جاتا ہے۔ لیبیا پہنچے، اس کے بعد انہوں نے آگے اٹلی کی طرف نکلنا تھا، جو اب تک اطلاعات آئی ہیں۔ تیز رفتار کار میں یہ جا رہے تھے، کیونکہ جو سپیڈ ہے نا وہ اس لیے زیادہ رکھی جاتی ہے کہ کوئی پکڑ نہ سکے، دل میں چور ہوتا ہے۔ یہ نوجوان بیچارے سفر پر نکلے تھے، رستے میں کار کی جو ہے نا وہ ٹکر ہو گئی اور اس کے بعد جناب کار کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے 6 کے 6 پاکستانی ہمیشہ کے لیے نہ تو اٹلی پہنچ سکے اور نہ پاکستان واپس آ سکے، بلکہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ بہت افسوسناک خبر ہے، لیکن یہاں ایک چیز میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لیبیا وہی ہے جو جہاں پچھلے سال ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہوا تھا، اور یہاں سے جب کشتی اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں نا وہ ڈوب کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اب تک کا ان سالوں کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس حادثے کے بعد پاکستان میں وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بہت بڑا سنگین اور بڑا ایک ویل پلانڈ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں بہت سارے ایجنٹس، مافیا اور جو لوگوں کو انلیگل طریقے سے باہر بھجواتے تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی جیلوں میں موجود ہیں، لیکن یہ سلسلہ رک نہیں سکا، اور جس طرح کے حالات ہیں مجھے خدشہ ہے کہ یہ رک بھی نہیں سکے گا۔ نہ تو لوگ باہر جانے کے جو خطرات ہیں ان سے ڈرتے ہیں، نہ ہی ایجنٹ جیل جانے کے خوف سے ڈرتے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے یہ کام جاری ہے۔ آج کل نو ڈاؤٹ کہ ڈنکی کا روٹ بہت ہی جو ہے نا اس کو خطرناک ڈکلیئر کیا گیا ہے، جبکہ اتنا آسان بھی نہیں ہے پاکستان سے ڈنکی لگانا، کیونکہ تمام ایجنٹ مافیا یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا حافظ آباد گجرات، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، یہ وہ ایریاز ہیں ایون کہ سیالکوٹ کے جہاں پر ایجنٹ مافیا لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر، یہاں ایک چیز میں کلیئر کر دوں گا، ایجنٹ مافیا سہانے خواب دکھائے یا نہ دکھائے، بھائی اگر آپ نے نہیں جانا تو کوئی آپ کو زبردستی نہیں لے کے جاتا۔ ہم جب یہ ویڈیوز بناتے ہیں نا آپ کے لیے، تو ہمیں بھی لوگ بعض اوقات کومنٹ کرتے ہیں کہ پا جی سانو کوئی چنگا جائے ایجنٹ دسو، اسی باہر جانا چاہتے ہیں، بھائی جان ہمیں باہر بھجوا دیں، پیسے دی فکر نہ کرو۔ لیکن ہم نے کبھی ان کو رپلائی نہیں کیا، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس کوئی ایجنٹ ہوتا ہے، نہ ہی ہم کسی کو باہر بھجوا سکتے ہیں غیر قانونی طور پر۔ مفت ہم مشورے دے سکتے ہیں، طریقے بتا سکتے ہیں، جابز جس ملکوں میں ہے یا ویزا گھر بیٹھے آپ خود اپلائی کیسے کر سکتے ہیں وہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن کسی ایجنٹ کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ ہی ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے، کیونکہ یہ بیسکلی ایک موت کا راستہ ہے۔
یہ سہانے خواب ہوتے ہیں. یہ وہ خواب ہے جو ہم گھروں میں بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارے محلے کا لڑکا 2 سال پہلے اٹلی گیا تھا, فرانس گیا تھا, یہ دیکھو اس نے آئیفل ٹاور کے ساتھ تصویر لگائی ہے, بڑا پیسہ بھیج رہا ہے. یہ چیزیں اس معاشرے میں جو ہے نا وہ بڑی افراتفری پھیلا رہی ہیں, جس کی وجہ سے ینگ جنریشن گھر والوں کو مجبور کرتی ہے کہ پہلی دا قلعہ جڑا ہے نا بھی ویچو, گھر بھی گروی رکھو, میں جانا ہے تو باہر ہی جانا ہے, ایتھے نہیں جی میں کچھ کرنا. مجبوراً بوڑھا ماں باپ بیٹوں کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ایجنٹوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے, اور ادھر سے ہی جو ہے نا وہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ یہ سفر پر نکلتے ہیں نا تو اس کی نہ تو گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے, نہ کوئی ایجنٹ اس کی گارنٹی دیتا ہے, نہ ہی اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ نے زندہ یا صحیح سلامت بھی پہنچنا ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھوک پیاس, ننگے پاؤں, پانی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کئی دن جنگلوں میں, ریت میں, اور جو دشوار گزار پہاڑیاں ہیں ان کو عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے باہر چلا جائے, وڈی کوٹھی پنڈ بنا لیے, بھن نہ 2-3 نے انہوں نے شادیاں کرنیاں اچھیاں, یہ کو بالکل آپ کریں, اور یہ ایک اچھے خاندانی نوجوانوں کو سوچنا بھی چاہیے, لیکن رستہ برا ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو 6 نوجوان ہیں, 4 کی ابھی جو ہے نا وہ ابھی تک فوری طور پر میں آپ کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں ابھی تک نہیں پتہ چلا, لیکن تھوڑی دیر تک جب بھی مجھے پتہ چلے گا میں آپ کو بتا دوں گا. 2 کی کنفرمیشن ہو گئی ہے. اس حوالے سے یہ جو گاؤں ہے نا دبرجی چندہ سے, بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو مائیں ہیں یا باپ ہیں ان کو ابھی تک اس خبر کا نہیں پتہ چلا. گاؤں والوں کو پتہ چل گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنی دیر تک چھپا سکتے ہیں. جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو پتہ چل چکا ہوگا, کیونکہ یہ خبر نہ تو چھپائی جا سکتی ہے اور نہ ہی چھپائی جانے کا کوئی فائدہ ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سہانے خواب لے کر باہر کے سفر پر نکل جاتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. سپوز باہر پہنچ بھی جاتے ہیں, کیونکہ تقریباً یورپ سارا میں نے گھوما ہوا ہے, پہنچ بھی جاتے ہیں, وہاں میں نے حالات دیکھے ہوئے ہیں. پاکستانی انڈین یا دیسی کمیونٹی ہے جہاں کے بھی لوگ ہیں, انلیگل لوگ ہیں یا وہ اسائلم سیکرز ہیں, بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. چھپ کے کام کرتے ہیں, اور نہ بھی چھپ کے کام کریں لیکن آزادانہ طور پر ان کو وہاں گھومنے کی اس قدر آزادی نہیں ہوتی کہ جو ایک لیگل بندے کو ہوتی ہے. یہ ہر وقت کام پہ بھی جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ رستے سے چیکنگ نہ ہو جائے. کافی پینے کے لیے دوستوں کے ساتھ جب باہر چھٹی والے دن نکلتے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں چور ہوتا ہے. کئی سال لگ جاتے ہیں, پیپرز نہیں بنتے, کئی سال لگ جاتے ہیں. اسائلم کرتے ہیں, اسائلم 2-3 مہینوں میں ہی جن کا اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہوتی جس کی وجہ پر ان کو وہاں پناہ گزین یعنی کہ اسائلم کارڈ مل سکے. ہزاروں کی تعداد میں اسائلم کرتے ہیں, لیکن چند ایک لوگ ہیں جو اس اسائلم کا کارڈ لیتے ہیں. اب ان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو آتے ہیں غیر ملکی, ان کو اپنے ملکوں میں خطرہ نہیں ہوتا. یہ ان کو خطرہ اگر ہوتا ہے تو وہاں پر معیشت سے ہوتا ہے, روزگار سے ہوتا ہے, بھوک سے ہوتا ہے, افلاس سے ہوتا ہے. اس لیے یہاں پہ آتے ہیں اور جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ جی میں اسائلم کرنا, مینوں اگر میں واپس گیا مینوں مار دیتا جائے گا. حالانکہ تمام جو یورپین کنٹریز ہیں نا انہوں نے ایک پلان بھی بنایا ہوا کہ اگر آپ ہمارے ملکوں میں اسائلم کرتے ہیں اور آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو واپس بھیجتے ہیں, ٹکٹ بھی ہم دیں گے اور آپ کو خرچہ بھی دیں گے تاکہ آپ پاکستان جا کے چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں, ہمارے ملک سے نکل جائیں. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی جو نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے الیکشن جیتا ہے, انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں یو ایس اے میں ان کو ڈپورٹ کروں گا, اریسٹ کروں گا, ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالوں گا, اور اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹس بنوا کر یعنی کہ ڈاکومنٹس امریکی نہیں, جس ملک کا وہ بندہ ہوگا اس کا پاسپورٹ بنوایا جائے گا. اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس کو بھیج دیا جائے گا. یو کے کی بھی پالیسی کچھ ایسی ہی ہے. اٹلی نے ویسے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر انلیگل طریقے سے ہمارے ملک میں کوئی آئے گا تو وہ اٹلی میں نہیں رہے گا, بلکہ اس کو ہم کشتی میں بٹھا کے جو ساتھ ایک دور ملک ہے البانیہ وہاں پہنچا دیں گے. کیونکہ البانیہ اور اٹلی کی حکومت نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی انلیگل اسائلم سیکرز اٹلی میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے ان کو پکڑ کر البانیہ کے ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیج دیا جائے گا. وہاں ان کو پورا حق دیا جائے گا کہ آپ اسائلم اپلائی کریں, اٹلی میں اسائلم اپلائی کریں, لیکن اٹلی میں بیٹھ کے نہیں, البانیہ میں بیٹھ کے کریں.
اور جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو اٹلی سے جو امیگریشن کے آفیسرز ہیں وہ آپ کا انٹرویو آن لائن یعنی کہ ویڈیو کے ذریعے کریں گے. اگر ویڈیو پاس ہو انٹرویو پاس ہو گیا تو آپ اٹلی چلے جائیں گے. اگر آپ کا اسائلم ریجیکٹ ہو گیا دین یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور کنٹری. یہ چیزیں جو ابھی تک سامنے آ رہی ہیں نا, یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ باہر کے ملکوں میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اتنی زیادہ وہاں پر بھی تنگی تکلیفیں اور مشکلات بڑھ چکی ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر فرانس کی ہی میں بات کروں, جو فرانس میں نے اپنے جو نئے جانے والے انلیگل یا امیگرینٹس ہیں, اسائلم سیکرز ہیں, ان کا حال دیکھا ہے. مزدوری کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, ٹھیکیداروں کے ساتھ, رنگ کا کام کرتے ہیں, گھروں میں سفیدی کرنی یا فرش ڈالتے ہیں, اس میں پارکے ہوتے ہیں اور جو پلاسٹک شیٹ ہوتی ہے, کارپیٹ ہوتا ہے, پتھر لگاتے ہیں, بجلی کا کام کرتے ہیں. تو ایک نئے بندے کو وہ 40 یورو ایک دن کے دیتے ہیں, 5 یورو ایک گھنٹے کے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, کھانا پینا آپ کا اپنا. تو 200 تو آپ کا خرچہ چلا گیا گھر کا صرف کرایہ جو شیئرنگ میں آپ رہتے ہیں, 200 آپ کا چلا گیا کھانے پینے کا, 400 یورو تو یہ جناب آپ نے ہر مہینے دینا ہی دینا ہے. تو 800 900 آپ کماتے ہیں, نئے بندے کی بات کر رہا ہوں. 400 تو چلا گیا کھانے پینے کا اور گھر کا. اس کے بعد آپ کو کرایہ چاہیے, پھر آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ بوقت ضرورت آپ کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے. پیچھے 300-350 رہ گیا تو 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے 300 یورو کا. تو آپ اندازہ کر لیں خود ہی کہ کتنی کو سیونگ بندہ کر رہا ہے. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بچت پھر بالکل نہیں ہوگی. باقی سگریٹیں پھونکے جان کے, کیونکہ سگریٹیں ڈبی بڑی مہنگی بات. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے سگریٹ پیتے تھے وہاں جا کے بھی پیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں پاگل قسم کے جو سگریٹ یہاں نہیں پیتے, وہاں جا کے نا پینا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے کہڑا بیگ ہے سگریٹ پیو منڈو. پہلے وہ کچھ دنوں تک کسی سے مانگے پیتے ہیں, وہ کہاں ہے ایک سگریٹ, وہ پی لیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ عادت پڑ جاتی ہے. انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنا جو صحت کا نقصان ہے اور ساتھ مالی نقصان بھی ہے. بڑی بڑی مہنگی سگریٹ کی ڈبیاں ہے باہر کے ملکوں میں. بہرحال جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو مشکلات ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں باہر جانے کے حوالے سے, خدارا یہ ذہن میں رکھا کریں, سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیا کریں. باہر انلیگل طریقے سے مت جایا کریں, لیگل طریقے تلاش کریں. اگر پھر بھی لیگل طریقہ آپ کو نہیں ملتا تو مزدوری پاکستان سے کر لو, لیکن اپنی زندگی سے ظلم نہ کرو یار. جہاں خوش رہیں, اوروں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.